واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور آج ہمیں کچھ لمحے اپنا اور اپنے محبوبوں کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سنا کر آپ سب حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم 22واں پارہ اور 16 نمبر رکوع کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے اور اعلان ذیشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن جب سنو تو پھر اللہ کے ذکر کو بلند آواز سے کہا تو سبحان اللہ، کیونکہ آپ قرآن سن رہے ہیں۔ قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے جو بندے ہیں وہ علم والے ہیں، علماء ہیں۔ انما یخشی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں اس دنیا میں، میرے عباد العلماء، وہ علماء ہیں، وہ علم والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں عالم کی اور اس کے علم کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جاہل اور عالم ایک جیسے ہو۔ جاہل اور عالم میں اتنا فرق ہے جس طرح زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی عظمت بیان فرمائی جن کے پاس دین کا علم ہے، جنہیں اللہ نے دین کے علم سے سرفراز فرمایا ہے، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے۔ ان کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں اور جو اس سے ڈرتے ہیں، فرمایا وہ عالم دین ہیں، علم والے ہیں، علماء ہیں۔ علم کیا ہے؟ العلم نور، علم نور ہے، اندھیرے کو دور کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ والوں کا، جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، قرآن کا علم نور ہے، حدیث و سنت کا علم نور ہے، علم ہدایت کا نور ہے، علم شریعت و طریقت کا نور ہے۔ علم، اور اس لیے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا، 23واں پارہ 15واں رکوع ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ترنم میں تھوڑا سا پڑھوں، لیکن آپ حضرات اتنے تھکے ہوئے تو آپ بے شک گھر جا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ اگر اتنی تھکاوٹ ہے، روٹی بھی آپ نے نہیں کھائی ہوئی ہے اور کافی تکلیف بھی محسوس کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تو بلند آواز سے کہہ دو ذرا اگر آ ہی گئے تو کچھ لے کر جائیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب، خطاب نبی پاک علیہ السلام کو ہو رہا ہے اور یہ امر کا صیغہ ہے، فرمایا محبوب کل، اور آپ کچھ میری زبان سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ کل کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے۔ حسن بریلوی فرماتے ہیں کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی۔ بات اس کی تھی، زبان مبارک مصطفیٰ کی تھی۔
بات سمجھ آئی؟ کائنات اس نے ساری بنائی، فرمایا محبوب سامنے آپ ہی ہو، اور اسی لیے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کی، در حقیقت اس نے ہی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ اور جنہوں نے سمجھ لیا وہ کہنے لگے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ میں علم کی بات کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ ایک ہے یعلمون، جس کے پاس علم ہے وہ جاننے والا ہے، ایک ہے لا یعلمون، جس کے پاس علم نہیں۔ شاہ صاحب یہاں تو اللہ نے صاحب الصاد میں فرما دیا کہ تم اے حبیب فرما دو علم والے اور جہل جو ہیں یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ رب کا اعلان ہے کہ جس کے پاس علم کی دولت آ گئی ہے وہ اور جہل جو نہیں جانتا ہے انجان ہے یہ برابر ہے۔ اگر برابر ہوتے تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے؟ گھر میں بیٹھ کے علاج کر لیتے نا، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس علم ہے، اس نے میڈیکل پڑھا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہوتا تو طلاقیں دے کر پھر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کسی عالم دین یا مفتی کے پاس نہ جاتے۔ اگر آپ کے پاس علم ہوتا تو آپ نماز خود ہی پڑھنا شروع کر دیتے، کسی کے پیچھے نہ پڑھتے اور نہ اس سے مسئلے پوچھتے۔ اب یہاں جس علم کی آج بات ہو رہی ہے جو سب سے اعلیٰ و ارفع علم ہے، اس علم کے مطابق آج میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ دین کا علم ہے، دین کا۔ اور اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ عالم دین ہیں، علم والے لوگ ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ مقام جانتے ہیں۔ حضرات کتنے واضح انداز میں ہمارے خالق و مالک نے اعلان کر دیا، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے نہیں ہو سکتے۔ مولا مشکل کشا حیدر کرار، حضور نبی پاک علیہ السلام کے پاس کتنا علم تھا اور حضور کو کس نے علم سکھایا تھا؟ حضور نہ کسی مدرسے میں داخل ہوئے، نہ اسکول میں گئے، نہ ڈگری حاصل کی، نہ کسی یونیورسٹی میں آپ گئے، نہ بظاہر آپ کا کوئی استاد ہے، اور علم اتنا ہے کہ 1450 صدیاں گزر گئی، قرآن کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، حدیثوں کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں لکھی چلی جا رہی ہے دین کی۔ وہ کہاں سے سیکھے تھے؟ ان کا استاد کون تھا؟ جبریل امین جب حضور کے پاس غار حرا میں آئے تو انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے، یہ بھی علم ہے، پڑھیے۔ حضور خاموش رہے، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ لیکن دوسرے جو تھے انہوں نے ترجمہ کیا میں پڑھا ہوا نہیں۔ نبی کے لیے یہ لفظ بولنا بھی بہت بڑی گستاخی ہے۔ جبریل نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے اقرا 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 اقرا، 5 مرتبہ اس نے عرض کیا، حضور کہنے لگے میں پڑھنے والا نہیں۔ وہ کہنے لگا اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام پر۔ رب کا واسطہ دیا، اللہ نہ واسطہ نے، اللہ نہ واسطہ نے، اللہ نہ نام لیا، اللہ نہ واسطہ نے، کام کری چھوڑو۔ اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام پر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی اگلی آیات جو تھی نا 5 وہ حضور نے خود بخود پڑھ دی۔ حضور کی بارگاہ میں حروف مقطعات جن کا معنی نہیں کیا گیا، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا الف لام میم کا ترجمہ کسی نے بھی نہیں کیا، کیونکہ کچھ باتیں اللہ اپنے پاس بھی رکھتا ہے، اپنے حبیب کے پاس بھی رکھتا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ بھی یہ کر لیتے نا مولوی تو کہتے ہیں ہم یہ بہت بڑا عالم ہے جی، ان سے بھی بڑھ گیا۔
یہ حروف مقطعات قرآن میں جو آپ پڑھتے ہیں نا، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے لفظ جو آپ پڑھتے ہیں لوح محفوظ جن کو کہتے ہیں آپ لوگ، ان میں سے جب کاف ہا یا عین صاد حضور پر نازل ہوا، جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کاف۔ اب آپ کو کیا پتا ہے کاف کا کیا مطلب ہے؟ کسی عالم دین کو بھی نہیں پتا، فرمایا کاف۔ حضور نے فرمایا علم تو میں جان گیا۔ وہ کہنے لگا کاف ہا یا عین صاد، ہا کہا تو حضور نے فرمایا میں جان گیا، کہنے لگا یا، فرمایا علم تو میں جان گیا۔ کاف ہا یا عین صاد، عین کہا فرمایا میں جان گیا، صاد کا تو حضور نے فرمایا میں جان گیا۔ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کیا جان گئے؟ فرمایا جبریل کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بھیجنے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ آپ صاحب اگر ہمیں ٹائم دیا جائے نا تقریر کا، پھر آپ کو ہم تقریر سنائیں، آپ نہ کھانوں کو لگائے رکھتے ہیں، پھر ہم سے کہتے ہیں تقریر بھی کریں، تقریر تو نہیں ہوتی۔ پھر ہمیں طریقہ کار بتائیں کہ اس موضوع پہ آپ نے بولنا ہے، ہم تیاری کر کے آئیں، پھر ہمیں موقع بھی صحیح دیں، اس ٹائم پہ بولنا ہے، پھر ہم سنائیں نا کچھ، یہ سمجھ آئی؟ یہ وقت جو ہم سنا خانوں پہ ضائع کر رہے ہیں نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک نعت سنو بس، سنت کے لیے حضور کی نعت سنا، خود آپ سارے سنا خان ہو، یہ اپنے پیسے نہ ضائع کرو نعت خانوں کو دے کر، میں صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل نہ دیا کریں، اپنے علماء کو دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی فیسلٹیوں ہر چیز کا خیال رکھیں۔ آج میں بتا رہا ہوں علماء کیا ہوتے ہیں، آپ نے قدر ہی نہیں کی۔ آؤ، حضور کے استاد کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، بولو نا، حضور کو کوئی علم سکھا سکتا ہے؟ اس کے اوپر ایک دلیل ہے بہت بڑی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بھی ہیں، غار کے اندر بھی حضور کے ساتھ ہے، مزار کے اندر بھی ساتھ ہے، بڑا علم ہے، بڑا کمال ہے، ساری باتیں۔ وہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ ہوا، وہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو جنازہ ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جنازہ ہوا، مولا علی علیہ السلام شہید ہوئے، جنازہ ہوا، سب کے جنازے ہوئے، حضور کا جنازہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ حضور سے زیادہ علم والا ہی کوئی نہیں تھا، اور حضور سے آگے بڑھ کر کوئی امامت کرا سکتا ہی نہیں تھا۔ حضور کا جنازہ نہیں ہوا، یہ آپ کو کس نے کہا؟ حضور جس حجرہ مبارک میں آپ نے وصال کیا، ان کے جنازے کی ترکیب یہ تھی کہ 10-10 12-12 بندے جو ہیں ان کے حجرہ مبارک میں جاتے تھے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے دوسری دروازے سے نکل جاتے تھے۔ یہ تھا حضور کا جنازہ۔ اب سمجھ آ رہی ہے حضور کے آگے کون امامت کرا سکتا ہے؟ اگر جبریل حضور کا استاد ہوتا تو معراج کی رات کو حضور کے قدم کیوں چومتا؟ استاد تو قدم نہیں چومتے۔ قرآن کہتا ہے علم القرآن علم القرآن اللہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو علم سکھایا۔ رحمان کون ہے؟ بندہ کون ہے؟ مصطفیٰ پاک۔ تو دوستو موضوع میرا، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں اس علم کا جو حضور کا علم تھا، حضور کا جو علم تھا نا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے 90,000 علم مجھے عطا فرمائے، اس میں سے 30,000 علم جو ہے وہ میں نے تقسیم کیا پوری دنیا میں، جس میں بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مجدد، ان سب کے پاس اس 30,000 میں سے تھا۔ سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا 60,000 کا جو راز ہے، یا میں جانتا ہوں یا میرا علی جانتا ہے۔ سنا ہی نہیں آپ نے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ صحابہ کرام اپنے مسئلے مولا مشکل
شاہ حیدر کرار سے پوچھا کرتے تھے۔ آج بھی اس دور میں، گمراہی کے دور میں، کوئی مولوی آپ کو صحیح مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ جب آپ کا ارفس آ جائے، مسئلہ آپ کو اہل سنت میں سے بھی کوئی ہوگا تو کوئی آل رسول سید ہی بتا سکتا ہے۔ یہ میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ حضور نے کہا تھا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنی آل۔ سید امیر علی شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے، محدث پشاور، ساری زندگی انہوں نے حدیث پاک پڑھائی پشاور کے اندر، قرآن کا شیخ القرآن بھی تھے، حدیث کے استاد بھی تھے، اور میرے استاد محترم سید حسین الدین شاہ صاحب بہت ہی احترام ان کا فرماتے تھے، وہ گیلانی تھے۔ آج اگر فرنٹیئر کے اندر کوئی عاشقان مصطفیٰ ہمیں ملتے ہیں تو خدا کی قسم ہے اس سید زادے کی نکاح کا سارا فیض ملتا ہے۔ اور پنڈی اسلام آباد میں اگر ہمیں کوئی عاشق رسول ملتا ہے تو یا نام ہمارے سامنے سید حسین الدین شاہ سلطان پوری کا ہوتا ہے، یا پیر ریاض حسین شاہ کا ہوتا ہے، یا پیر سید عبد القادر شاہ صاحب کا نام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ اور جب بھی اس دین پر مشکل کا وقت آیا تو اسی گرانے نے سر رکھا۔ حضور کی آل بیت کو آپ ذرا پڑھیں تو صحیح نا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دور میں بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے۔ ان کے والد محترم حضرت امام باقر علیہ السلام بہت بڑے عالم دین تھے، کیونکہ علم ان کے گھر کی دولت ہے۔ اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو جن کے ہم مقلد ہیں فقہی طور پر، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 2 سال امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے جوتے نہ اٹھاتا اور ان کے جوتوں میں نہ بیٹھتا، کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا اور میرے پاس جو علم ہوتا وہ ختم ہو جاتا۔ مجھے تو علم کی دولت کی سرفرازی بھی ان کے در سے ملی ہے۔ امام مالک کو پڑھو، امام احمد بن حنبل کو پڑھو، ان حضرات کو آپ پڑھیں تو آپ پتہ چلے کہ علم کیا ہے۔ آج بھی علم کی چاشنی اگر لینی ہے تو علی مرتضیٰ کے خاندان سے ملے گی، یا ان کے فیض یافتہ سے ملے گی، جو ان کا فیض یافتہ ہوگا۔ تو میرے دوستو عرض کر رہا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں الناس موتا و اہل العلم احیاء۔ بے علم اس طرح ہوتا ہے جس طرح مردہ ہوتا ہے، بے علم ایسے ہوتا ہے جس طرح مردہ ہوتا ہے، اور علم والا ایسے ہوتا ہے جیسے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب جس کے پاس علم نہیں وہ تو سمجھو مردہ ہی ہے نا، اسے پتہ ہی کچھ نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس علم آ جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو بغیر علم والا ہوتا ہے وہ مردے کی طرح ہوتا ہے۔ موضوع میرا بہت بڑا ہے۔ آج آپ کی کتاب جو آپ نے تحفے میں دی ہے، اس سے میں آج یہ ایک شعر آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ شعر ہے مولا مشکل کشا کا، اور میں ترنم کے ساتھ ذرا پڑھتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام میرے جد اعلیٰ نے فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا۔ آج کیا کریں، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں علمی تقریر بھی سن لیتا ہوں، 15 منٹ دے دے، آؤ جی بولو، اس طرح تو نہیں ہونا۔ آج سنو، بڑا بابا کیا اپنا ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ کی تقسیم پر بڑا راضی ہوں۔ ردینا، میں اللہ کی تقسیم پر بڑا راضی ہوں کہ اس نے لنا علم، ہمیں علم عطا کیا ہے، اور ہمارے مخالفین کو، جاہلوں کو اللہ نے مال عطا کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آبادی، پتہ نہیں کیا کہے گا، کیا کہہ گیا ہوں، کیا کچھ سمجھا گیا ہوں، نہ کوئی سمجھا ہے نہ سمجھیں گے۔ ہاں جی، وہ پیر نصیر نے بھی کہا تھا کہ نانے زمین پر صرف گزارا علی کا ہے، اور لقمہ تر پر رہی ان کی نظر، تو وہ کہتے وہ لقمہ تر کی طرف ہی دیکھتے رہے جو ان کے مخالفین تھے۔ یزید تھا اور اس کے مہدی تھے، وہ تو لقمہ تر کی طرف دیکھتے رہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا،
تقسیم پر لنا علم، جس نے ہمیں علم کی دولت سے سرفراز کیا، وَلِلْجُهَالِ مَالًا، اور ہمارے مخالفین جو ہیں، جاہل جو ہیں، اللہ نے ان کو مال عطا کیا، ہمیں علم عطا کیا۔ ان کا مال ان کے گھر سے چوری ہوتا رہا، انہیں پتہ تک نہ چلا۔ ہمارا جو علم ہے چوری نہیں ہوتا، جب ہم بیان کرتے ہیں تو پھر وہ آگے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے علم، علم کی دولت ردینا۔ اللہ نے ہمیں قسمت الجبار فینا، علم، ہمیں علم عطا کیا۔ یہ علم کون سا تھا؟ اور آپ کو پتہ ہے مولا علی مشکل کشا کا علم کون کے ساتھ تھا، وہ آپ جانتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، آپ کے شاگرد کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر دیکھنا شروع کر دوں، پتہ نہیں تسی تھے ہے وہ یاد نہیں ہو، فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھنا شروع کر دوں، وہ اتنی لکھی جائے گی کہ 70 اونٹوں پر لا دی جائے تب بھی اونٹ کم ہو جائیں گے۔ تساں کتے بیٹھو گے کہ نہ کو مڑیاں جلدہ لکھی چھوڑیاں، میں آگا تساں کی لکھا اے نیم ایک ذرا جا سیدھا سی جڑا تساں سمجھ آیا۔ علم ان لوگوں کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، معرفت کا علم، فقہ کا علم، شریعت کا علم، طریقت کا علم، اور جتنے بھی سلاسل ہیں ان کو دو علم جو ملے ہیں، علم ظاہر اور علم باطن۔ اس وقت قرآن کا علم بڑا مشہور ہے، تجوید کا علم۔ قرآن کو قرآن کے ساتھ پڑھیں، پہلے اسی سادی زبان میں پڑھنے الو بے تے سے جیم ایک ہے، ایجو پڑھنے ہم نا الو بے تے سے جیم ایک ہے، گراما جے جو پڑھنے اے بے لے الو در اے بے در بے لام در لے اے بے لے سرے بے، یہ پڑھنے یا نہیں پڑھنے؟ تو سا تو کو ماڈرن پیدا ہو گیا، میں تے گرائیں جو آیا نا یہ رہا، اور میں تے جھٹ گیا بندہ کوئی ماڑی گل سمجھ نہیں پئی ہے۔ ہاں جی، اس ویلے یہ جو پڑھنے، پھر علم آ گیا جی، یہ فلانا بندہ قاری بن گیا۔ قاری کتوں بنا؟ اس قرآن سیکھی، قرآن لگے میں تجوید سیکھی سی۔ یہ جو تجوید کا علم ہے نا، قرآن کو ٹھیک کر کے پڑھنا، قاری صاحب آپ موجود ہیں، یہ بھی علم مولا علی کی خیرات ہے۔ قرآن مجہول کر کے نہیں پڑھنے چاہیے، معروف۔ حافظ صاحب جاٹے جڑے بیٹھے ہیں نا، حافظ نعمان صاحب، انہاں جامع رضویہ 2.5 سال قرآن پڑھی ہے، امتحان دیتا ہے نا، تو سا نہیں سامنے ہو کوئی نہیں قدر ہوتے کا الگ گل ہے۔ میں دسنا پیسا تجوید نہ امتحان دیتے ہیں، 2.5 سال پڑھی اتنے بندے 3 مہینے تجوید پڑھ کے آ جانے جی وہ بڑا قاری ہے۔ مکمل قاری بننا جڑے قانون سمجھنے، حرف نہ ہے کہ قانون، اس نے اگے پیچھے، ہاں جی، اس نے زبر زیر پیش، میں عام سلیس زبان گفتگو پہ کرنا۔ تجوید کا علم بھی خیرات ہے مولا علی کی۔ عالم بننے کے لیے گرامر پڑھنا ضروری ہے، جس میں صرف اور ناب ہے۔ صرف اور ناب، ضرب یضرب ضربا فذاک، یہ جو آپ پڑھتے ہیں گرامر سمجھنے کے لیے، تو وہ جو صرف اور ناب کا علم ہے نا، ناب کا علم، یہ بھی مولا علی کی خیرات ہے۔ کیونکہ علم کا وارث نبی پاک نے علی کو بنایا، صدیق اکبر کو صداقت میں یکتا کیا، عمر کو اس کے انصاف میں یکتا کیا، عثمان کو اس کے حیا میں یکتا کیا، اور اپنے علم میں جس کو یکتا کیا اور اس کے ساتھ کا نہ اس کے دور میں تھا، نہ آج ہے نہ ہوگا، وہ صرف مولا مشکشا حیدر کرار ہے، وہ صرف حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ آج بھی اگر کسی کو یہ علم کی دولت کی خیرات حاصل ہوتی ہے یا ملتی ہے، وہ در علی سے ملتی ہے۔ حضور کے دور میں کئی ایسے فیصلے ہیں، حضور کے بعد حضرت ابوبکر کے دور پاک میں، اور ان کے دور سے حضرت عمر فاروق کے دور میں مولا علی مشکل کشا نے کیے کئی مسائل، اور حضرت عمر نے کہا کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتا، اور علی میری مشکل کشائی نہ کرتا۔ ایسے ایسے مسائل آپ نے بیان فرمائے ہیں، وہ پورے باب ہے، پوری تقریریں ہیں مولا مشکل کشا کی۔
تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جو بندہ، جس بندے کے وجود میں مولا علی کا خون ہو، وہ عالم دین بھی ہو، شیخ الحدیث بھی ہو، شیخ القرآن بھی ہو، اس کے پاس علم ظاہر بھی ہو، علم باطن بھی ہو، علم دوسرا بھی ہے نا، وہ اس کے اوپر بھی آگے جاؤں گا، پھر اس بندے کی شان عظمت کا کیا کہنا۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا نا، فرنٹیئر کا علاقہ بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں نا، سخت دل، پشاور کے لوگ سخت طبیعت کہہ دیں، ان کے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت پیدا کرنا، یہ سید امیر علی شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کام ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خاندان غوث پاک سے ہیں، مولا مشکل کشا سے ہیں، اور یہ آپ کے خطہ کٹوار میں اگر لوگوں کے دلوں میں اور گستاخوں سے جس ہستی نے ہم کو بچایا، اس کو پھر حسین الدین شاہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جہاں بھی آپ کو دروازہ ملے گا، اس دروازے کے گھر والے کوئی نہ کوئی ملے گا۔ تو دوستو عرض کر رہا تھا، مولا علی فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا علم، میں راضی ہوں اللہ کی اس تقسیم پر کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا، وَلِلْجُهَالِ مَالًا، اور جاہلوں کو اور ہمارے مخالفین کو اس نے مال بہت دیا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو اہل علم ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن دولت ان کے پاس ہے، نسل وہ علم کی دولت ہے، اور مخالفین کے پاس بس وہ جی گاڑیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو مولا علی اور ان کے گھرانے کے مخالفین کے پاس بھی سارا کچھ تھا۔ اور حضرت ابن ماجہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 20 مشکات شریف صفحہ نمبر 34 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اتنا تو سیکھے نا کہ آپ کو نماز کا طریقہ آنا چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی سنتیں ادا کر رہا ہوں، سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہوں یا غیر مؤکدہ، ان کا طریقہ کار کیا ہے، جنازے میں شامل ہوا ہوں، جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جنازے کے اندر 2 فرض کون سے ہیں، نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 2 4 تکبیرات کہنا۔ اگر تو ناپاک ہو گیا تو تیرے اوپر غسل فرض ہے، وہ کون سا علم ہے، وہ پوچھو نا کتنے فرض ہیں، وضو کے اندر کتنے فرض ہیں، میت کو غسل کس طرح دینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث آ گئی، حضور فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو غسل دیا یا کسی عورت نے کسی عورت کو غسل دیا اور اس کے ستر کو چھپایا اور اس کی خفیہ باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا، جب وہ غسل دے رہا تھا کچھ ایسی اس کی رطوبات نکلی یا کچھ بھی نکلا، کسی کو بنا بتایا اسے غسل دیا، حضور فرماتے ہیں اس کا یہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علم کی بات بتائی، 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، غسل دینے والی یہ عظمت ہے۔ چلو آگے آپ آرام سے بیٹھے مسجد میں، آرام سے توجہ سے سنیں، درود پاک ذرا پڑھو۔ فرمایا جلیل القدر محدث فرماتے ہیں، حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یعنی بے شک جو سب سے اعلیٰ علم ہے اور جس کے حاصل کرنے کا ہمیں کہا گیا کہ یہ فرض ہے، وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علماء کرام ہیں، وہ عالم دین ہیں جن کے پاس علم ہے، بھائی جن کے پاس اللہ نے علم جن کو عطا فرمایا وہ ڈرنے والے۔ اور آگے حدیث پاک میں فرمایا کہ العلماء وراثۃ الانبیاء، ابن ماجہ صفحہ نمبر 20، ابن خبان صفحہ نمبر 166 پر یہ حدیث موجود ہے، العلماء وراثۃ الانبیاء، یعنی انبیاء کرام وارث ہیں، نائب ہیں انبیاء کے۔ انبیاء اپنے ترکے میں گھر بار زمین
مکان جائیداد نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ اپنے ترکے میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ان کے علم کا جو وارث ہوتا ہے وہ علماء کرام ہوتے ہیں۔ اور جب یہ علم ان کے پاس آ جاتا ہے نا اور اس کو وہ حاصل کرتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی در حقیقت اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی۔ یہ علم ہے۔ پھر یہ دین اسلام کی وجہ سے وہ علم حاصل کرتے کرتے ایسے ایسے مقامات پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم حاصل کرتے تھے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جن پڑھ لو، 28واں پارہ ہے، 19واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، اپنے گھر والوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ اگر آپ اٹھ کر انہیں نہیں کہہ رہے نماز کا پابندی نہیں کروا رہے تو اس کی سزا بھی آپ کو ملے گی۔ حضور کی ایک حدیث پاک ہے جو آج ہی میں نے پڑھی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کہے گا مولا یہ جرم جو ہے نا، مجھے جس جرم کی وجہ سے ڈالا جا رہا ہے اس جرم میں میرا محلے دار برابر کا شریک ہے۔ آپ حدیث ضائع نہ کریں، یہ برابر کا شریک ہے، اس کو جنت میں آپ بھیج رہے ہیں، اس کو بھی جنت میں بھیجیں۔ اس ہمسائے کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، وہ کہے گا یا اللہ مجھے تیری کبریائی کی قسم، میں نے اس کے محلے دار میں ضرور تھا لیکن میں نے ساری زندگی نہ اس کے مال کی خیانت کی ہے، نہ اس کی اولاد میں کوئی خیانت کی ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسا ظلم اس کے ساتھ کیا ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، تیری قسم اٹھاتا ہوں مولا، تیری ذات کی قسم ہے، میں نے اس کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا، میں اس کا جرم دار کیسے ہوں؟ پھر وہ آگے سے بولے گا میں فلاں برائی کرتا تھا، تجھے اس برائی کے بارے میں علم تھا، تو نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، یہ جرم کیا ہے۔ آج لوگ علماء کی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسیطل ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور ان کو تو بالکل وہ چوڑے کی جگہ بھی نہیں دیتے۔ چوڑے کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، عالم کی کم ہے۔ میں سچ آپ کو کہہ رہا ہوں، 25 سال جنہوں نے لگا لی ان کی تنخواہیں پوچھو، اور یہ جو 8 گھنٹے گورنمنٹ کی نوکری کرتے ہیں ان کی فیسلٹیاں بھی جا کر پوچھو، میڈیکل ملتا ہے، مکانوں کے کرائے ان کو ملتے ہیں، ہر سال تنخواہ بڑھتی ہے، اور جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے ریٹائرمنٹ ملتی ہے، گھر میں بیٹھ کے لیتے ہیں، سب کچھ انہیں مل رہا ہے۔ اور ایک عالم دین جس کے پاس دین کا علم ہے، جس نے تمہیں منبر پر بیٹھ کے شراب کے بارے میں بتانا ہے، جس نے زنا کے گناہ بتانے، جس نے ماں باپ کے حقوق بتانے، جس نے حدیث بتانی ہے، جس نے قرآن بتانا ہے، اس کو آپ نے کس کھاتے میں رکھا ہوا ہے؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری دنیا کے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں علماء کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، انڈیا اور پاکستان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت بڑی زیادہ تنخواہ بھی اگر کسی عالم دین کی ہو تو 20,000 ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کو اگنور کیا جاتا ہے، نکاح کے لیے دعوت دی جاتی ہے، ولیمے پر نہیں بلایا جاتا۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، میں بتا سکتا ہوں، حالانکہ وہ آپ کا بھوکا نہیں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے قدر ہی نہیں کی علم والوں کی۔ جب آپ قدر ہی نہیں کرتے، ہزاروں لاکھوں روپے آپ کے پاس ہے، نعت خوان مسجد میں آ جائے، محلے میں آ جائے، کسی کے کل کی محفل میں آ جائے،
جمعرات کی محفل میں آ جائے، وہ پرلے درجے کا جیل، اس کو تم ایک محفل میں 40-40 ہزار روپے دے دیتے ہو۔ مولوی کی 2 مہینوں کی تنخواہیں آپ نے ایک بندے کو دے دی، اور مولوی کو آپ نے بس اس لیے رکھا ہوا جنازہ پڑھانا ہے، نہیں پڑھایا تو پوچھا آپ کا اتنا ہو جائے گا، یہ جنازے میں کیوں نہیں آیا، یہ نکاح میں کیوں نہیں آیا، یہ کہاں گیا ہوا تھا، نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس سے توبہ کرو، توبہ۔ یہ میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جائے گی یہ رکیب، اور میں سن رہا ہوں علماء کو۔ انڈیا کا ایک عالم دین میں نے کل سنا، اس نے یہ بہت بڑا گلا کیا، وہ کہتا ہے ہمارے انڈیا کے اندر عالم دین کو 600 اور 700 روپے تک تنخواہ دی جاتی ہے۔ یار تم اس کی پڑھائی کی نہیں دے سکتے، وہ جو قرآن تمہیں پڑھا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اس کی تم تنخواہ نہیں دے سکتے، تم کون ہو سکتے ہو کہ اللہ کے نام کی دوست ہے؟ وہ وقت کے پیسے لے رہا ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی خواہشیں ہیں، اس نے بھی کہا بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور ایک اور آج خاص اور بات بتا دوں میں، عالم دین کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا، وہ جب مر جائے کام ختم، اس کے بعد اس کے بچوں کو 1 مہینہ بھی رہائش نہیں ملتی، نکال دیا جاتا ہے، پنڈی میں نکالے گئے۔ میں جانتا ہوں جوید نوری چورائی شریف کے پیر بھی تھے، امام مسجد بھی تھے، 1 مہینے کے بعد ان کے بچوں کو مسجد سے نکال دیا گیا۔ کتنے سال انہوں نے خدمت کی مسجد کی، کسی کو پتہ ہے؟ 40 سال کے قریب کی۔ یہ رشتہ ہے۔ حضور نے کہا تم اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہو، محشر کا دن ہوگا امام کے ساتھ۔ دل میں علم والوں کی اور بالخصوص جن کو اللہ نے علم دین عطا کیا ان کی قدر پیدا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ جو ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں نا، یہ رب کے دین کی برکت ہوتی ہے، یہ اس کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ مجھے 25 سال آپ کی مسجد میں ہو گئے، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میرے کام کا نہیں پتا، میں نے محلے میں کسی کے پیسے نہیں دینے، اور آج تک میں نے کسی سے 1 روپیہ بھی کبھی نہیں مانگا۔ میں کہہ رہا ہوں ممبر میں بیٹھ کے، کل آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی، تھوڑا تھا تو تھوڑے پہ گزارا کیا۔ یہ جو شان و شوکت ہے، عزت ہے، کپڑے ہیں، گاڑی ہے، یہ سارے معاملے ہیں، یہ سب میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مولا علی کا بیٹا ہوں، آج کچھ آ گیا اندر، کہہ رہا ہوں آج تک 4 آنے مسجد کے اپنی جیب میں نہیں ڈالے، اللہ نصیب ہی نہ کرے، اللہ مجھے نصیب ہی نہ کرے، میری اولاد کو بھی نصیب نہ کرے، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ عالیہ سے اور اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو، گاؤں کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے علماء کے ساتھ، اماموں کے ساتھ، ایک غلام سا لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں سچی توبہ کرو، کیوں اللہ کے مطلب ہے، کچھ ایسا طریقہ کار کرو، علماء کو آگے لے کے آؤ۔ آج خادم رضوی کا کوئی نام لے تو اس کی آئی ڈی بند کر دی جاتی ہے، کیوں؟ وہ عالم دین تھا، وہ سچی بات کرتا تھا، اس لیے اس کی آئی ڈی بند کر دو۔ جو سچی بات کرنا ہے اس کو پیچھے کرو، اس کو آگے نہیں آنے دینا، کسی صورت میں بھی آگے نہیں آنے دینا۔ اس لیے تو یہ آپ کا بگاڑ بنا ہوا ہے نظام مصطفیٰ، اس لیے تو قائم نہیں ہو رہا ہے، اور یہ لٹیرے بار بار ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ 70 سال ہو گئے ملک کو لوٹ رہے، لیکن اب بھی ہماری جان نہیں چھوڑ رہے، اور ہمیں نہیں کے پیچھے لگے ہوئے۔ پتہ نہیں ان کو آپ نے کیا بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے پیدا ہونے سے لے کے قبر میں اترنے تک آپ کو عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی قدر کرو، سینے میں حیا کرو، وہ آ جائے کھڑے ہو جایا کرو۔ وہ آگے حدیثیں پڑھ رہا ہوں، موضوع میرا آج صرف یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے علم والے کیا ہوتے ہیں۔ اور مولا علی کا یہ شعر آپ نے آج سنا، نعرہ حیدری، علی کہنے والوں سنو، مولا علی فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم، میں جبار کی اس تقسیم پہ راضی ہوں، اس نے ہمیں علم دین عطا کیا ہے، اور ہمارے مخالفین کو ولل جہالائے مالا، ان کو مال دیا ہے، ہم راضی ہیں اس کی اس رضا پر۔ ہاں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان گئے نا، بندے کو عذاب قبر ہو رہا ہے، آگے چلے گئے، آگے جا کے بیٹھے، واپس آئے تو اس بندے کی قبر جو ہے جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ کہا مولا اس کو پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر
جب یہ مرا تھا نا، اس کی بیوی کی گود میں ایک بچہ تھا، اس نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو اس کو اللہ کا جو علم ہے، دین کا، رسول کا علم سکھا دینا۔ جب آپ گزرے تو اس وقت تک اس کا بیٹا مدرسے میں نہیں گیا تھا۔ جب آپ ادھر چلے گئے تو اس کی بیوی اس بچے کو استاد کے پاس لے گئی۔ استاد نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے جب یہ اپنے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکالا، اس نے ننھے ننھے لبوں کے ساتھ جب مجھے رحمان رحیم آیا تو میری رحمت جوش میں آ گئی۔ میں نے کہا میں اس کے باپ کو عذاب دے رہا ہوں، یہ ننھا سا مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، اور اس کے باپ کی وصیت کے مطابق اس کی کوشش تھی کہ یہ دین سیکھ دے، اس کی وجہ سے میں نے اس کے باپ کو بخش دیا۔ یہ ہے دین کی بات۔ تو دوستو، نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي۔ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اللہ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم اور مشکات نے بیان کیا۔ سیاستہ کی حدیث ہے، فرمایا جب اللہ کسی کو بھلائی کا اس کے اوپر کرم کرتا ہے کہ اس کے اوپر بھلائی آ جائے تو اسے اللہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَاللَّهُ يُؤْتِي وَأَنَا قَاسِمٌ۔ حضور کہتے ہیں میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس کے جتنے بھی خزانے ہیں، زمین میں ہوں یا آسمانوں پہ ہوں، ان کی تقسیم جو ہے وہ میرے ہاتھ سے ہوگی، کیونکہ اس نے ان خزانوں کا مالک و مختار مجھے بنایا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جس کو جو ملا، غوث کو وصیت ملی، ولی کو ولایت ملی، نبیوں کو نبوت ملی، کسی کو کتاب ملی، عزت ملی، جو کچھ کسی کو حاصل ہوا وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ وہ حضور خود کہہ رہے ہیں، سیاستہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر ہے، وَاللَّهُ يُؤْتِي وَأَنَا قَاسِمٌ۔ عالم کی موت، عالم جہان کی موت ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم، لام کے زیر نیچے زیر پڑے تو بنتا ہے عالم، اس کا معنی ہے جاننے والا۔ ایک ہے عالم، لام کے اوپر صبر ہو، اسے کہتے ہیں جہان۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا سمجھتے رہے۔ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ عالم وہ ہوتے جو جاننے والا ہے۔ میرے استاد محترم پیر سید حسین الدین شاہ سلطان پوری ایک دم یہ لفظ ہمیں سمجھا رہے ہیں، 1990 کی بات ہے۔ آپ کا بیٹا جو گستاخیاں کرتے ہیں حضور کا، حضور کی گستاخی کرتے ہیں، ولیوں کی کرتے ہیں، صحابہ کی کرتے ہیں، اہل بیت کی کرتے ہیں، ان کے پاس وہ عالم نہیں ہوتے، آپ فرماتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں۔ آج صبح پڑھتے ہوئے مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا کیا بات، کیا نقطہ سمجھایا تھا؟ عالم جاننے والا، جو جان گیا وہ سر جھکا کے کہتا ہے یہ سیدہ زارا ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ وہ تو وہاں سر اٹھاتا ہی نہیں، وہ عالم ہوتا ہے جو سر اٹھا اٹھا کے چیخ چیخ کے باتیں کرے حضور کے بارے میں، بکواسات کرے، اس کو تم عالم کہتے ہو؟ وہ عالم نہیں ہوتا، وہ عالم ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ فرمایا عالم کی موت ایک پورے جہان کی موت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یعنی عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حدیث نہیں سنی؟ سنی نہیں آپ نے، مجھے جو پتا ہے نہ آپ کو سمجھ آئی۔ یہ 15,000 روپے بل آیا ہوا ہے سوئی گیس شریف کا بھی، وہ ذرا اس کا بھی خیال رکھتے رکھتے چلتے چلے جائیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، دل کھول کے اسی دین دیتا کرو، خیر ہے۔
اچاک سبحان اللہ. یہ تسیں نے دینے نالے بڑی اللہ نے فضل نال. تساں اللہ دیتا تے تساں زیدی دیتا. اچاک ہو یارا. نہ بھاڑے اوپر احسان کیتا نے نہ کسی اور اوپر. اس کی جزا بھی ہوئی جیسا نے. نہیں سمجھے؟ گلا بڑی ذرا سادیاں میاں سیدھیاں ہوندیاں. جی جی. نبی پاک علیہ السلام فرمانے عالم نہیں تے عالم نہیں فضیلت عابد کے اوپر کیسی ہے؟ عالم کہتے ہیں علم والے کو، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت بے ریا کرے، جس کی عبادت میں ریاکاری نہ ہو، وہ رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کرتا رہے، تہجد پڑھے، اوابین پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، فرض نماز پڑھے، ذکر اذکار کرے، پیر کا دیا ہوا وظیفہ پڑھے، ختم قادریہ پڑھے، ختم خواجگان پڑھے، جو مرضی کرے، باعمل ہو، اس کی اور عالم کی آپس میں حضور نے فرمایا آپس میں فضیلت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کی اور عالم کے درمیان فضیلت یہ ہے کہ جس طرح میں ساری کائنات میں نبیوں سے بھی افضل ہوں اور سب سے اعلیٰ ہوں، جس طرح میں سب سے اعلیٰ بالا افضل ہوں، اس طرح وہ عالم اس طرح عابدوں پر اور وہ دوسرے لوگوں پر عبادت کرنے والوں پر بھاری ہوتا ہے. فرمایا عابد کا ساری رات عبادت کرنا ایک طرف، عالم دین کا رات کو سونا ایک طرف. اس کو سونا اس سے آتا ہے کیونکہ اس نے طوفانوں کے منہ موڑنے ہیں. کوئی گستاخ پیدا ہو گیا تو اس نے جواب دینا ہے، کوئی قیدیانی نکل آیا تو یہ نکلے گا بیت. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے اور کوئی بندہ نہیں بول سکتا، یہ بولے گا. حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب علم حاصل کرنے والے کا بیٹا طالب علم، علم کی طلب رکھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ کالج کے لیے نہیں کہا، میں کالج کا مخالف نہیں، یہ سکول کے لیے نہیں کہا، میں سکول کا مخالف نہیں، یہ تیری اکیڈمی کے لیے نہیں کہا، میں تیری اکیڈمی کا مخالف نہیں، میں حضور کی حدیث پڑھ کے بتا رہا ہوں. حضور نے دین والوں کے لیے کہا. آقا نے فرمایا جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، قرآن کی تجوید پڑھنے کے لیے نکلا، قرآن حفظ کرنے کے لیے نکلا، حدیث پڑھنے کے لیے نکلا، تفسیر سمجھنے کے لیے نکلا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالی اپنے معصوم فرشتوں سے کہتا ہے میرا وہ طالب جو میرے علم کا طالب ہے یہ گھر سے نکلا ہے، تم کیوں دیر لگاتے ہو؟ فرشتے جا کر اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. آپ سمجھ آئی دین والوں کا کیا شان ہے؟ تو ہم تو اسے جتنی سختیاں دے سکتے تھے دے سکتے، فرشتوں نے اس پر بچھا دی اس کے لیے. اور حضور فرماتے ہیں یہ مسند امام احمد بن حنبل اور مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حوالہ میں نے دے دیا. مچھلیاں پانی میں عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، مچھلیاں عالم کے لیے پانی میں دعا کرتی ہیں. حضور نے کہا کہ جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے اڑنے والے پرندے اس کے لیے روتے ہیں، بلوں اور سوراخوں کے اندر چمٹیاں اس کے لیے روتی ہیں، اور جس قبرستان میں اسے دفن کیا جاتا ہے عالم کو، حضور کہتے ہیں 40 دن تک وہاں دوسرے گناہگار مردوں کو بھی سزا نہیں دی جاتی. وقت بہت کم ہے، اتنی حدیثیں میرے پاس پورا باپ باندھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اس کے پاس علم تھا، اور جب حضور کبھی بات کرتے نا کہ فلاں بات بتاؤ، صحابہ یہ نہ کہتے، عمر میں حضور سے زیادہ بھی تھے نا صحابی، عمروں کے بھی تھے، لیکن انہوں نے اس عمر کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا. حضور کے چچا عباس حضور سے بڑے تھے، حضور ان سے پوچھتے تھے آپ کی ولادت کب ہوئی؟ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ سے بس پہلے 2 سال پہلے ویسے پیدا ہو گیا تھا. ذکر ہی نہیں کرتے تھے. حضور نے کہا آج دن جمعے کا یا بدھ کا ہے؟ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا بدھ ہے یا جمعہ ہے، انہوں نے کہا حضور نے اگر بدھ کہہ دیا تو بدھ ہی ہوگا. جس کے کہنے پہ غیب خدا کو مانا اس کو ہم علم سکھائیں گے. تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ
و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے۔ اونچا یہ شاہ جی عالم کی، یہ علم والوں کی شان عظمت بیان کر رہا ہوں۔ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا، یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم جانتے ہیں۔ یہ جب سے یہ جاننا شروع ہوئے نا گستاخ، تب سے یہ رولا مچا ہے۔ تم کیا جانتے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے نہیں، کھڑے ہو گئے، بیٹھے ہوئے پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے۔ فقہ کا عالم ہے بھائی، پوری دنیا میں حنفی بہت زیادہ ہیں، ان کی وجہ سے ان کے مقلد ہیں۔ ہم سب کا امام ہے، داتا کا امام، ہاں جی میرے علی شاہ کا امام، میرے مرشد کا، میرے مرشد نے ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ لکھوایا ہے حنفی القادری۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں لکھوایا جو آج کل بنے ہوئے نا، انہوں نے کہا سائی محمد کرم حسین حنفی القادری۔ ہمیں حنفی ہونے پہ بھی بڑا ناز ہے بھائی، اتنا بڑا حال ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر اور قرآن کا مفسر، حدیث پڑھا رہے، کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہو گئے۔ علماء نے کہا حضور جب حدیث ختم ہوئی، شاگردوں نے کہا حضور آج آپ بار بار کھڑے ہو رہے تھے، فرمایا یہ سامنے گھر سادات کا ہے، ان کا بچہ گیند کھیلتے ہوئے جب گیند پھینکتا ہے وہ گیند کے پیچھے دوڑتے ہوئے آتا ہے، میں اس کے ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، کیونکہ ہمیں حضور نے خود بتایا ہے حضور کی بیٹی 12 مرتبہ آئے یا دن میں 11 مرتبہ آئے، سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد محمد مصطفیٰ، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس کی نسل کے لیے کھڑے ہو کر اس حدیث کو پورا کرتے ہیں۔ امام احمد رضا 15 علوم پر عبور حاصل تھا آپ کو، تو 40 دھڑے کے نمازیں پڑھ لی، تیرے پر بڑا علم آ گیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ضرور۔ تو میں بھی اسی ادب کے لحاظ سے پیر سید اظہر حسین شاہ کاظمی سے کہتا ہوں آپ آگے آ جائیں۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اس خاندان میں پیدا کیا ہے، کوئی نفل پڑھنے نہ تو سید نہیں پڑھنا، یہ تو رب کا کرم ہے۔ اچھا سبحان اللہ۔ تیرا ملکوں گھٹ رہ گیا، گلا کو کم نہیں ہے۔ 40 دن اس قبرستان پہ عذاب نہیں ہوتا جس قبرستان میں عالم دین جو ہے نا دفن ہوتا ہے، جس قبرستان میں ہر وقت میں عالم دین ہوتے ہیں اور وہ دین کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے پاس 2 علم ہوتے ہیں۔ اور میں اکثر ایک بات کرتا رہتا ہوں، یہ آخری میری بات ہے، بس اس کی بات سنتیں ہم ادا کریں گے۔ ہر عالم دین ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ عالم دین ضرور ہوتا ہے۔ آج جو خانقاہیں ہیں نا، ہمارے استانے ہیں، ان کے اوپر ہم اکثر یہ ہمارے استاد جی بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ان سے پھر کہتے ہیں خدا را خدا را خدا را، اپنی خانقاہوں پہ پھر وہ دین کا علم جو تمہارے آباء و اجداد نے شروع کیا تھا وہ شروع کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت پیر نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور جو ہے ان کے پڑھنے کا نا، وہ گلاس فیکٹری پڑھنے آتے تھے تو وہ گاڑیوں کے پیچھے لٹک کے آتے تھے۔ ان کا ایک مرید تھا راجہ بازار میں، بابو جی کے پاس گیا، اس نے کہا حضور میں نے آپ کے پوتے کو دیکھا وہ گاڑیوں میں دھکے کھاتے ہوئے ان کے پیچھے لٹکے ہوئے جاتا ہے، تو میں یہ گاڑی لے آیا ہوں ان کے لیے، یہ تحفے کے طور پر دیتا ہوں تاکہ آپ کا پوتا جو ہے نا گاڑی پہ بیٹھ کر دین سیکھنے جائے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ آگے گیا تو آپ نے دروازہ کھولا، اندر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ فرمایا گاڑیاں میرے پاس بھی ہیں اور خادم بھی میرے پاس ہیں، مرید بھی ہیں، میں ان کو کہوں اسے چھوڑا، لیکن اس کو تکلیف میں اس لیے ڈالا ہے کہ اس کے پاس دین کی قدر ہوگی۔ آپ سمجھیں، دین کی قدر جن کے پاس ہوتی ہے۔ اب آخری بات کر رہا ہوں، جن کے پاس پھر 2 علم ہوتے ہیں نا، وہ کبھی ظاہری علم سے بھی حضور غوث پاک جب پڑھنے گئے اتنی تکلیف اٹھائی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ بہت عرصہ درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے غوث پاک۔ بس علم حاصل کر کے آئے تو جب 4000 علماء قلم دعات لے کر حضور غوث پاک کی تقریر لکھتے تھے، تو سوچتے تو ہم موبائل تقریر کر لیں کہ میں بڑی کی ریکارڈنگ آ گئی، تم کہ جیتا غوث پاک کی تقریر کتنے مولوی لکھتے سن؟ 4000 عالم دین ان کی تقریر لکھتے تھے، 70,000 سے زیادہ لوگ ان کا خطاب سننے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ پہلی مرتبہ کہتے تھے الحمدللہ، خاموش ہو جاتے تھے، کافی دیر بعد آپ کہتے تھے الحمدللہ۔
अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने कहा हुजूर ये आप वक्फा क्यों करते हैं? फरमाते हैं पहली अल्हम्दुलिल्लाह पे मैं इतला देता हूँ अब्दुल कादिर का खिताब शुरू होने वाला है, क्योंकि मेरी तकरीर सिर्फ ज़हनी नहीं सुनते, बातिन वाले भी सुनते हैं, गैब और रिजाल भी सुनते हैं। वो गौसे आजम जिस जगह ज़हरी की जरूरत थी वहां ज़हरी से काम लिया, जहां बातनी से जरूरत थी वहां बातनी से काम लिया। आज एक वाक्य मेरे ज़हन में आया, हजूर गौसे पाक निकले अपने मुरीदीन के साथ, कुर्दिस्तानी इलाके में पहुंचे, वहां लाखों की तादाद में ईसाई थे। आपने उनको दीन की तबलीग की। उनका एक पादरी निकल आया, उसने कहा अब्दुल कादिर आपकी किताबों में एक हदीस मैंने पढ़ी है, लिखा हुआ है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा जो हैं वो बनी इसराइल के नबियों के बराबर हैं, उन जैसे हैं, उन जितना इल्म है उनके पास। ये सच है? आपने कहा सच है। उसने कहा फिर हमारे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे वो तो मुर्दों को जिंदा करते थे, आप भी कोई मुर्दा जिंदा करके दिखाए ना, फिर मैं मानूं कि आप आलिम हैं। आपने कहा मुझे कब्रिस्तान ले जाओ। सबसे पुराने कब्रिस्तान में आप पहुंचे। हजूर गौसे पाक ने फरमाया मुझे वो कब्र दिखाओ जो सबसे पुरानी हो। उन्होंने वो कब्र दिखाई, लाखों की तादाद में ईसाई उसके साथ हैं। गौसे पाक ने उस कब्र पे जाकर ठोकर मारी और कहा कुम बिइज़्निल्लाह। मुर्दा कब्र से निकला और कलमा पढ़ते हुए निकला। आपने कहा तुझे कितना वक्त गुजर चुका है, तू किस वक्त का है? कहने लगा मैं ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जो पहले के अंबिया हैं मैं उनसे भी पहले का हूँ। मैं दानियाल अलैहिस्सलाम का जो वक्त है उस वक्त का हूँ। मैं हजरत सैयदना दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, मैं उस वक्त का हूँ। आपने फिर वो हदीस पढ़ी, कहा ये मोहम्मद मुस्तफा की हदीस है, ये ठीक है। उसने कहा ये हदीस तो हमारे दौर में भी पढ़ी जाती थी, कहा जाता था आखिरी नबी की उम्मत के जो आलिम होंगे वो बनी इसराइल के नबियों के बराबर होंगे, ये बिल्कुल हदीस ठीक है। आपने कहा अब बताओ, उसी वक्त वो पादरी भी और उसके वो लाखों की तादाद में जो लोग थे वो सरकार के हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये 95 लाख हिंदुओं को कलमा हजरत ख्वाजा ने पढ़ाया। हजरत मेहर अली शाह ने कही ठीक ही, ये सारा क्या मामला है? इनके पास दो इल्म थे, आज भी सच्चे यही हैं। लोग पूछते हैं शाह जी बहुत सारे फिरके बन रहे हैं और बन रहे हैं, सच्चा कौन है? मैंने कहा जिसमें वली हैं वो ही सच्चे हैं, और कौन सा सच्चा है? आगे हैं। और ये कुर्द कौम जो थी ना, इन्हीं के अंदर फिर वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उस लश्कर में मौजूद था जब ये लोग मुसलमान हुए, वो भी मुसलमान हुआ। वो 10 साल का बेटा आपके पास लेकर आया। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 10 साल उम्र थी, गौसे पाक के पास लेके उनके वालिद आए, कहा हुजूर से मुरीद भी करो निकाह भी मारो। आपने सर पे हाथ रखा, कहा ये बहुत बड़ा सुल्तान बनेगा, इस्लाम का बहुत बड़ा फतूहात इसके हाथों से होंगी और इस्लाम इसके हाथों से बड़ा फैलेगा, ये आपकी दुआओं का सदका है। तो दोस्तों मैंने आज के जुमे में पूरा जो आप बयान है ये यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, इसे जरा गौर से सुनना और फिर आगे शेयर भी करना। कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले जो हैं यही अल्लाह से डरने वाले हैं। और ये उलमाए हक की बात हुई है, उलमाए सू की नहीं। उलमाए सू वो हैं जो वक़्त के बादशाहों की और आकाओं की खुद शामतें करते हैं और उनको बहुत आला फाला और उनकी गलतियों पर भी पर्दा डालते हैं और नहीं बोल सकते, बात करते हैं। ये उलमाए सू होते हैं। उलमाए हक वो होते हैं कि मैदाने करबला होता है, एक तरफ लाशों के अंबार होते हैं और फिर भी वो कह रहा होता है अल्लाह एक है, रसूल उसका आखिरी रसूल है, ये दीन सच्चा है, वो सच्चे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उलमाए हक जो है, उलमाए दीन जो है, उनकी इज्जत व एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सफ़े